آج کی پریس کانفرنس ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے، یعنی کہ فوڈ سیکورٹی کا ہونا کسی ملک کے امن و امان کے لیے اور اس کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اور انتہائی ضروری ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم فوڈ سیکورٹی سے بہت دور جا رہے ہیں۔ جس حساب سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، آبادی کے لحاظ سے ہر سال ہم ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی ایک ملک جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اس حساب سے ہماری ایگریکلچر جو گروتھ ہے وہ مثبت کی بجائے منفی میں جا رہی ہے، اور اس دفعہ منفی 13% ہے ایگریکلچر کی جو ہے، 0.56 کہا گورنمنٹ نے، لیکن وہ وجہ ہے لائف سٹاک کی وجہ سے۔ ایگریکلچر کی جو میجر کراپس ہیں وہ تقریباً 13% میجر کراپ ساریاں کم ہیں، بلکہ 13.5% کم ہیں۔ آج ہم جہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ پرابلم کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتایا جائے کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ہم مسائل تو ہر روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہر چینل پہ ہر جگہ پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حل بتانا بھی ہمارا فرض ہے کہ حکومت کس طریقے سے ان کا حل نکالے، کیونکہ جو طریقہ کار حکومت نے اپنایا ہوا ہے وہ پیکج دے کر کوئی 5,000 روپیہ، کوئی 1,000 روپیہ، کوئی کسان کارڈ، وہ حل نہیں ہے جس سے آپ اپنی پیداوار بڑھا سکیں اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکیں اور فوڈ سیکورٹی آپ کی انشور ہو سکے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ کاشتکار کو اس کی فصل کی قیمت ملنی چاہیے۔ جب تک اس کو فصل کی قیمت نہیں ملے گی وہ اگلی فصل پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کاشتکار کو 3-4 سالوں میں کسی ایک آدھی فصل پہ نقصان ہوتا تھا، باقی ساری فصلیں اس کو کور کرتی تھی، لیکن اب بدقسمتی سے تمام فصلوں میں کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ گندم لے لیں، کپاس لے لیں، مکی لے لیں، سبزیاں لے لیں، فروٹ لے لیں، آم کی فصل میں سب میں نقصان ہوا ہے کاشتکار کو، کنے کی فصل میں بھی نقصان ہوا ہے کاشتکار کو، پیاز کی فصل میں کاشتکار کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں جو طریقہ کار دنیا کا ہے ہمارا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا جس کو اپناتی ہے وہ ہے پرائس کمیشن۔ ہر فصل کی پرائس کمیشن ہونا چاہیے تاکہ وہ فصل کاشت ہونے سے 6 ماہ پہلے وہ کاسٹ آف پروڈکشن نکالے اور اس کے حساب سے وہ انڈیکیٹر پرائس طے کرے کہ کاشتکار کو منیمم 25% پرافٹ کے ساتھ یہ پرائس ملنی چاہیے، تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے، بچوں کا علاج کروا سکے، بچوں کو کھانا کھلا سکے اور اگلی فصل پہ خرچ کر سکے۔ اگلی فصل کس کے لیے کاشت کرنی ہے؟ اس نے اس 25 کروڑ عوام کے لیے کرنی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا ایشو۔ اب آپ کے سامنے چینی سکینڈل آیا، گندم سکینڈل آیا، کسی کو امپورٹ کی اجازت ملی، کسی کو ایکسپورٹ کی اجازت ملی، وہ جتنے لوگ بھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے، کوئی بھی اس میں ذمہ دار نہیں تھا جس کے اوپر بعد میں ذمہ داری ڈالی گئی ہو۔ ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ اب ان تمام جھنجٹ سے نکلنے کے لیے وہ ایک ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے، وہ اتھارٹی پھر انڈیپینڈنٹ ہو۔ یہ جو میں نے کمیشن کی بات کی ہے، پرائس کمیشن، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو، اور ایکسپورٹ جو بنائے اتھارٹی وہ بھی انڈیپینڈنٹ۔ دونوں کو جو ہیڈ ہے وہ آپ اس طریقے سے ہائر کریں جس طرح آپ ایک وائس چانسلر کو ہائر کرتے ہیں، پوری دنیا سے کوئی بھی اپلائی کر سکے اور وہ اپنے آزادانہ فیصلے کر سکے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ کے سامنے پنجاب میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا ہے۔ ایگریکلچر کمیشن کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کا ہیڈ کون ہے؟ وزیر زراعت، جو کہ غلط ہے بالکل، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ اس کا ہیڈ، اب یہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ وزیر زراعت ایگریکلچر کمیشن کا چیئرمین، اب ایگریکلچر کا چیئرمین رپورٹ کس کو، سفارشات کس کو پیش کرے گا؟ وزیر زراعت کو۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود بات کرنے والی بات ہے۔ اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے اس وقت آج ہی ڈکلیئر کرے کہ پاکستان میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے، آج ہی پرائس کمیشن اناؤنس کریں اور وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو، بالکل آزادانہ فیصلے کرے، اور اس کا جو ہیڈ چیئرمین ہو وہ باہر سے لیا جائے، ہائر کیا جائے، پورا ایڈورٹائز کر کے اس کو ہائر کیا جائے، تاکہ ایک آزاد آدمی آ کے، ایک پڑھا لکھا آدمی آ کے، ایک تجربے کار آدمی آ کے وہاں بیٹھ کے فیصلے کر سکے۔ آپ کے سامنے ہے آج ہماری فوڈ کی محترمہ جو منسٹر ہیں، ایڈوائزر ہیں، سلمہ بٹ صاحبہ،
وہ جو فیصلے کرتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زراعت کیا ہے. جب ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے گا کہ جو زراعت کو جانتا ہی نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا. کیونکہ چنگیز خان کے ہسٹوریکل ورڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا. سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہائے, لاشوں کے انبار لگائے, کھوپڑیوں کے مینار بنائے, وہ کہتا ہے میں نے ظلم نہیں کیا. تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف پہ کسی لائق کے اوپر نلائق نہیں بٹھایا. یہ ہے سب سے بڑا ظلم جو ہم کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب جس نے ہماری گندم کے فیصلے کیے, گندم کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی, گندم کے بارے میں آ کے بتایا کہ کاشتکار تو اور بہت ساری چیزیں بیچتا ہے, جس نے آ کے چاول کی قسمیں بتائی, یہ دنیا کے کوئی سی سائنسدان کو ان قسموں کا نہیں پتا تھا. مذاق بن کے رہ گیا پاکستان میں, ایک منسٹری کو مذاق بنا دیا گیا, لیکن پھر بھی کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ ہوا. اب ایکسپورٹ اتھارٹی سے فائدہ کیا ہوگا, اور آج آپ کو نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہے؟ حکومت اس طرف نہیں جا رہی, حکومت نہیں بتا رہی کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف 6 ماہ کی فگر دے رہا ہوں. ایکسپورٹ کے میں جو کمی آئی ہے 6 ماہ میں, چاول 11%, مکی 70% ایکسپورٹ کمی ہوئی ہے, 70% آپ کی میجر ایکسپورٹ ہے. پیاز 31%, کنو 33%, کیلا 69%, گاجر مولی 24% اور آم 40% ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک. اگر پچھلے سال ان 6 ماہ سے کمپیریزن کریں تو یہ فرق ہے جو میں نے آپ کو. اور اسی طریقے سے کاٹن کی امپورٹ میں 340% اضافہ ہوا ہے, 340%. اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بجٹ پیش ہوا, بجٹ میں اناؤنس کیا گیا, ہم نے گزارش کی جو ہمارے اوپر جی ایس ٹی ہے کاٹن کے اوپر وہ ختم کی جائے. اگر باہر سے آتی ہے, امریکن کاشتکار کی, برازیل کے کاشتکار کی, آسٹریلیا کے کاشتکار کی 100% ڈیوٹی فری ہے, لیکن اگر پاکستانی کاشتکار اگاتا ہے تو اس کے اوپر 18% جی ایس ٹی ہے. تو ہمیں کہا گیا, وزیر فنانس, وزیر خزانہ نے اناؤنس کیا, بار بار اناؤنس کیا کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دے دیا ہے کاشتکار کو, جو باہر سے آ رہی ہے اس کے اوپر 18% ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اب دھڑا دھڑ امپورٹ کی جا رہی ہے لیکن ڈیوٹی نہیں لگی. آج کی تاریخ تک وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. وہ کس طاقت نے وہ نوٹیفیکیشن روکا ہے؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے پہلا یہ کیا جائے کہ ہمارے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ ختم کی جائے. بے شک آپ باہر کے اوپر نہ لگائیں. اصول تو یہ بنتا ہے کہ ہمارے اوپر ختم اور اس کے اوپر لگے جو دنیا کرتی ہے. آپ انڈیا کو لے لیں, انڈیا پہ کاشتکار کے اوپر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے اگر وہ بیچتا ہے, لیکن اگر باہر سے کاٹن آتی ہے تو 12% اس کے اوپر ڈیوٹی ہے. کاشتکار کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے. ہمارے پاکستانی کاشتکار کو کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہے. کاسٹ آف پروڈکشن میں ہم کہاں کھڑے اور انڈیا کا کاشتکار کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے دشمن ملک کا. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں یوریا ہمیں ملتی ہے 4500 روپے کی, انڈین کاشتکار کو ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی. ہمیں ڈی اے پی ملتی ہے 13,400 روپے کی, آج کا ریٹ ہے اس کا, انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 کی. ہمیں پیسٹیسائڈ بہت مہنگی ملتی ہے, ان کو سبسڈائز ریٹ پہ ملتی ہے. ڈیزل ہمیں بہت مہنگا ملتا ہے, ان کو سبسڈائز ریٹ پہ. اور بجلی کا ہم بل ادا نہیں کر سکتے, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں بل ادا نہیں کر سکتے. انڈین کاشتکار کو انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 سے 10 گھنٹے بجلی فری ہے. ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اپنی امپورٹ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جس زرعی ملک میں قدرت نے ہمیں تمام سہولیات دی, تمام نوازے ہمارے اوپر کی, پاکستان کے اوپر, دریا ہمارے پاس, سمندر ہمارے پاس, چولستان ہمارے پاس, جنگلات ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس, چاروں موسم ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ول نہیں ہے, جس وجہ سے آج مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ 10 سے 12 بلین ڈالر کی ہم ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے. ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم ہر سال بلین آف ڈالر کی امپورٹ بڑھا رہے ہیں,
اور پھر جا کے پاؤں پکڑتے IMF کے کہ ہمیں $1 بلین کی خاطر ہمارے حکمران ان کے پاؤں میں پڑے ہوتے ہیں وہ ڈالر لینے کے لیے، $1 بلین لینے کی خاطر، لیکن اپنی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں حکومت سے واضح مطالبہ کر رہا ہوں، میں واضح، ورنہ ہم احتجاج پر ہے، اور ہمارا احتجاج اب بہت خطرناک احتجاج ہے۔ ہم نے وہ سڑکیں بند کرنا چھوڑ دی ہیں، اب ہمارا احتجاج ہوگا جیسے کلرک ہڑتال کرتا ہے، کرم چور ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے شٹر ڈاؤن کرتا ہے، اور صنعت کار کرتا ہے اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے، ہم بھی اپنی زراعت پہ کمی لا رہے ہیں۔ اگر پچھلے سال گندم میں ہم نے 10% کمی لے کے آئے تھے، 3 ملین ٹن آپ کی گندم کم ہوئی ہے اس سال، اگلے سال یہ کمی 40% پہ چلی جائے گی اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو۔ اگر حکومت نے ہمیں فصلوں کا ریٹ نہ دیا، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ کیا، تو پھر ہم احتجاج پر ہیں اس وقت۔ ہم کیا کریں؟ ہمارا کاشتکار کے حالات کیا ہے؟ کاشتکار تو نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور اس کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو ہر چیز پیدا کر کے دینے والا، گوشت ہو، سبزی ہو، دودھ ہو، گندم ہو، چاول ہو، فروٹ ہو، کوئی چیز ہو، اس کو لقب کیا دیا جاتا ہے؟ پینڈو اور گوار کا۔ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آج اگر حکومتی ترجیحات میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ واحد زراعت ہے۔ آج پاکستان کی معیشت کی خاطر، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی خاطر میں آج ہاتھ جوڑ کے فیلڈ مارشل سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک جنگ آپ نے جیتی ہے بھارت کے خلاف، اب یہ پاکستان میں جنگ ہے، زراعت کی جنگ ہے، یہ بھی آپ آ کے جیتے ہیں۔ آئیں اس میں انٹروین کریں۔ ہم مجبور ہو کے ان سے اپیل کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم مجبور ہو چکے ہیں، اب ہمیں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ کبھی کسی حکمران نے آ کے یہ دلاسا نہیں دیا، یہ ہمیں آ کے بتایا نہیں ہے کہ کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آ کے اناؤنس کیا جاتا ہم ٹریکٹر دے رہے ہیں، فلان دے رہے ہیں، فلان۔ کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، کم 20 ارب روپے سبسڈی دیں گے۔ بھائی 2-2 ہزار ارب کی فصلیں ہم سے لے کے ایک فصل میں 2-2 ہزار ارب کا نقصان دے کے 20 ارب ہمیں دیں گے، ہمیں خیرات دیں گے۔ ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا ریٹ چاہیے، ہمیں اپنی فصل کا ریٹ چاہیے۔ کیا کھانے کے لیے صرف گندم ہے پاکستان میں اور کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا یہ چینی عوام نہیں کھاتی؟ یہ عوام بجلی استعمال نہیں کرتی؟ آپ کہتے ہیں روٹی 14 روپے کی، اگر وہ پنکھا چلا کے کھائے تو اسے 30 روپے کی پڑتی ہے۔ وہاں کوئی احساس نہیں ہے۔ اس وقت زراعت کے بہت برے حالات ہیں۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں، کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ اس کی صحت کے حالات اچھے۔ وہ آپ کے لیے سال کے 365 دن کام کرتا ہے، 365 دن۔ کیا جب وہ بیمار ہوتا ہے اسے کوئی ہے ترجیحات؟ کیا کبھی سنا کہ کسان کا کہیں کوٹا ہو؟ اب کل ہی ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے کہ باہر کی سویا بین GMO امپورٹ کیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ امپورٹ کریں، ہمیں بھی تو GMO کاشت کرنے کی پھر اجازت دینا۔ ایک امریکن کاشتکار تو یہاں کے GMO سویا بین اپنا سیل کر سکے، لیکن پاکستانی کاشتکار سویا بین GMO کاشت نہیں کر سکتا، اس کے اوپر پابندی ہے۔ یہ ناروا سلوک پاکستانی کاشتکار کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ ملک تو ہمارا ہے، یہ قربانیاں تو ہمارے بزرگوں نے دی تھی، اس ملک کے باسی تو ہم ہیں، اور وہ بھی اکثریت میں ہم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہمیں آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، ہمیں وہ حقوق دیے جائے جو سب کو ملتے ہیں۔ حقوق ہر آدمی اپنی فصل کا، اپنی پروڈیوس کا ریٹ طے کرتا ہے، کاشتکار ہے جو اپنا ریٹ طے نہیں کر سکتا۔ ایک موچی جوتا بناتا ہے وہ ریٹ طے کرتا ہے، ایک ٹیکسٹائل مل والا کپڑا بناتا ہے وہ اپنا ریٹ طے کرتا ہے، چینی والا اپنا ریٹ طے کرتا ہے۔
ہر ایک اپنا ریٹ طے کرتا ہے سوائے کاشتکار، وہ مظلوم ہے کہ اپنی فصل کا، اپنی 6 ماہ کی محنت کا اپنا وہ ریٹ طے نہیں کر سکتا۔ پھر اگر اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے گندم امپورٹ کر کے یا چینی ایکسپورٹ کر کے، کسی کو سزا ملی؟ آپ کو اندازہ ہے کہ ایک گندم امپورٹ کرنے سے بلین آف ڈالر کا لاس ہوا ہے اس ملک کی معیشت کو۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے حساب تو کریں کہ نقصان کتنا ہوا، کاشتکار کو کتنا نقصان ہوا۔ 2 سالوں میں کاشتکار کو صرف گندم کی بات میں اس امپورٹ کی وجہ سے 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے 2 سالوں گندم میں، جو اصل ریٹ سے اسے کم ریٹ ملا 2200 ارب روپیہ۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں اس فگر کو کوئی آ کے ٹھکرا دے، میرے سامنے بیٹھ جائے۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن خود نکالی پچھلے سال 3410 روپے، پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ آپ 2600 سے لے کے 2700 سے اوپر مختلف اضلاع کے ریٹ فکس کی ہے، 2600 2700 کے درمیان۔ اس کے اوپر اگر سیل ہوئی 2800 میں سیل ہوئی، 52 نگر میں پرچے درج ہو گئے۔ کاسٹ آف پروڈکشن 3410 کس نے نکالی؟ حکومت نے۔ آج کاشتکار کے بہت برے حالات ہیں، بلکہ زراعت کے برے حالات ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے۔ اور پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان میں زراعت حکومتی ترجیحات میں نہیں ہے۔ تھینک یو۔ دیکھیں جی، سویابین جی ایم او کاشت کرنے پہ پابندی ہے، لیکن کل کی میٹنگ میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جی ایم او باہر سے امپورٹ کی اجازت دی جائے۔ پہلے جی ایم او سویابین امپورٹ کی اجازت نہیں تھی، لیکن چوری چھپے وہ بھی آ رہا تھا اس وقت بھی، لیکن اب باقاعدہ اجازت دی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں دیں اجازت، پھر ہمیں کاشت کرنے کی بھی اجازت دیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا، ہمیں حق نہیں دیا جاتا کہ ہم اپنی فصلوں کا ریٹ طے کریں۔ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ ریٹ بیٹھ کے طے بھی کر دیں اور اس پہ عمل درآمد نہ کریں، جو کہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ میری فکر نہیں ہے، حکومت کی بات ہے۔ حکومت نے خود اناؤنس کیا تھا کہ ان کا ریٹ کوئی 130 135 طے ہوا تھا جب ایکسپورٹ ہوئی تھی کہ اس سے اوپر ریٹ نہیں جائے گا۔ اگر اس سے اوپر ریٹ کیا ہے تو وہ حکومت کے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ میرے ساتھ تو میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں، ابھی اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی کمیٹی بنی ہے، چینی کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ اس پہ سبھی شامل ہیں سوائے کاشتکار کے، سبھی شامل ہیں۔ اگر شامل نہیں ہے تو کاشتکار شامل نہیں ہے۔ ایک آپ نے جب سے یہ چیف منسٹر صاحبہ نے عہدہ سنبھالا ہے کبھی سنا کہ کاشتکاروں کا وفد ان سے ملا ہو؟ ایک دفعہ بھی مجھے بتا دیں کہ کاشتکاروں کا کوئی وفد آ کے ان سے ملا ہو۔ جب ہم نے پچھلے سال آپ کو گروتھ دی 6.25، کہیں حکومت کی طرف سے کسی کاشتکار کو اپریشیٹ کیا گیا ہو؟ اور اس دفعہ وہی -13.5 بنتی ہے جی ایگریکلچر کی، مائنس میں گروتھ۔ جی سر۔ کس نے؟
دیکھیں جی ابھی تک تو ہمارا کوئی وفد نہیں جا رہا، لیکن آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم فیلڈ مارشل لیفٹیننٹ جنرل سید آصف منیر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم کاشتکاروں کو بھی ٹائم دیں۔ سر آپ نے کہا کہ ہم آرمی چیف صاحب سے درخواست کرتے ہیں، اس میں کسان اکٹھے کہاں پہ ہیں؟ کسانوں کے 15 گھنٹے بنے ہوئے ہیں، ہر ہفتے بعد کوئی آتا ہے اپنی پریس کانفرنس کر کے چلا جاتا ہے، کسی کو کسانوں کا مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو درد نہیں ہے۔ کیا اس وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام کسان اتحاد تنظیمیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور کسان کے لیے لڑیں؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، میں آپ کو عرض کروں تھوڑی اگر آپ انفارمیشن لے لیا کریں تو میرے خیال میں آپ کو یہ سوال نہ کرنا پڑتا۔ کسانوں کے نام سے بہت ساری پولیٹیکل تنظیمیں ہیں، سیاسی پارٹی رجسٹرڈ ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں، تو جن لوگوں نے اپنی سیاست پالیٹکس کرنی ہوتی ہے وہ آ کے کرتے ہیں، یہاں حق ہے ہر کسی کے لیے وہ آ کے کریں، لیکن ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میں 92 سے کاشتکاری کر رہا ہوں، 92 سے میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن کاشتکاری میں لیز پہ لے کے لارج اسکیل پہ کرتا ہوں۔ میرا زراعت کے علاوہ اور کوئی کاروبار نہیں ہے، یعنی کہ میرے اپنے پیٹ کا درد ہے زراعت، اور الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ میرا فارم دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں جی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہماری اس وقت تک کوئی سی ایم صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ہمارا ڈیلیگیشن بلایا گیا ہو، ہم سے پوچھا گیا ہو، ہمیں مشاورت میں شامل کیا گیا ہو، حتیٰ کہ پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا ہے کہ کمیشن سے وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ کمیشن میں بہت سارے اچھے فارمر ہیں، بہت اچھے کاشتکار ہیں، اس میں وہ تنظیمی نہیں ہے کسی، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی وہ پولیٹیکل پارٹی سے ہیں یا کسی کاشتکار تنظیم سے ہیں، اچھے کاشتکار ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اچھے فارمر کو بلائے، اچھے کاشتکاروں کو بلائے، ان سے تجاویز لے۔ اب ان سے یہی سوال کر لیں، میں نے ابھی فگر آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایکسپورٹ میں اتنی کمی آئی ہے اور امپورٹ میں اتنا اضافہ ہوا ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں نا، دیکھنا تو یہ ہے نا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں کتنی کمی آ رہی ہے اور امپورٹ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، یہی چیز دیکھیں ایک۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کیا پچھلے سال سے اس دفعہ گندم میں کمی آئی 3 ملین ٹن کی، ان کے اپنے بقول، میں اپنا فگر میں گورنمنٹ کی فگر میں دیتا ہوں، یہ ایکسپورٹ کے فگر گورنمنٹ کے فگر ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اور امپورٹ ابھی میں آپ کو عرض کروں، کاٹن کی پیداوار پچھلے سال سے کم آئی ہے، ابھی جو 30 جون تک آئی ہے، 15 جولائی تک، پچھلے سال سے کم ہے۔ جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کو حقیقت میں فیئر بات کرتا ہوں، سیکٹری زراعت نے ارلی کاشت کے لیے بڑی محنت کی ہے، اس کی پوری ٹیم نے لے کے ملتان بہاولپور بہت میٹنگ ہوئی، بڑی محنت کی اور کاشت بھی ہوگی ارلی کاشت۔ اب ارلی کاشت کا بھٹا کہاں بیٹھ رہا ہے جی؟ اس میں نہ سیکٹری زراعت کچھ کر سکتا ہے، نہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں اس میں نہیں بتا سکا آپ کو، اس دفعہ 20% یوریا کا استعمال کم ہوا ہے، 15% آپ کا فاسفورس کھادوں کا استعمال کم ہوا ہے، پوٹاش کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ جب بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہوگی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پیداوار بڑھے؟ پیداوار میں کمی آ رہی ہے۔ اس لیے اب اس وقت کاٹن کی جو صورتحال ہے، اس کی سٹنٹنگ میں قد نہیں اوپر کر رہی، بالکل ہی، اس کے اوپر وائرس آ گئی ہے۔ آج صبح میں نے سندھ کی رپورٹ لی ہے، میرے ایک دوست سندھ میں پھر رہا تھا، کاٹن دیکھ رہا تھا، کہتے وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ دیکھیں سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ
اس ملک کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہے. غیر آباد رقبوں کو آباد کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جس ریشو سے ہم اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، اگر اپنے غیر آباد رقبے ہم آباد نہیں کریں گے تو ہم فوڈ سیکورٹی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ ایک اچھا منصوبہ ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1-2 سال میں ہو جائے گا، اس پہ ٹائم لگے گا. میں وہاں پہ گیا ہوں جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو رقبہ آج سے 3 سال پہلے وہاں غیر آباد تھا، وہاں میں نے جا کے لشکرین دیکھا ہے. وہاں پہ اس وقت سب سے اچھی کپاس وہاں پہ ہے جی، سب سے کم سپرے وہاں پہ ہوئے ہیں اس ایریے میں، کیونکہ وہاں پہ اور فصلیں نہیں ہیں. وہاں اگر آپ کپاس کو لے جائیں آپ کو زوننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی اور فصل آپ کاشت ہی نہیں کر سکتے. اب وہاں پہ مسئلہ کیا بنا؟ اس وقت جو مسئلہ ہے وہاں پہ جو نہریں بن رہی تھی، ان نہروں کو بننا وہاں کے لیے انتہائی ضروری ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پنجاب کا وہ مقدمہ پیش نہیں کیا جاتا جو سندھ والے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. سندھ والے ہر سال گرمی میں پانی کی کمی. کبھی پنجاب والوں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں ملتا ہے تقریباً کوئی 2.5 کیوسیک پر 1000 ایکڑ پانی، نہری جو ہمارا سلانہ نہر ہے اس میں، اور ہماری ششمائی نہروں میں 3.5 کیوسیک پر 1000 ایکڑ ہے. اور سندھ کے کاشتکار کو 8 سے لے کے 14 کیوسیک تک پانی ملتا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں پانی. انہوں نے اپنے رقبوں کو سیم کروا لیا ہے. پنجاب نے اپنے حصے کا پانی ان کو دیا اس لیے کہ ہمارا پانی میٹھا تھا اور ان کا کڑوا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری پمپیں کاسٹ پے کرتے، ہمارا بجلی کا بل وہ ادا کرتے، یہ وفاق ادا کرتی، اور ہر سال وہ شور بھی ساتھ میں جاتے ہیں. چاول کی فصل ادھر نارووال وغیرہ کچھ اضلاع میں، حافظ آباد وغیرہ، وہاں پہ سیلاب سے کافی افیکٹ ہوئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ 2-3 لاکھ ایکڑ ہوئے ہیں جی. اس کے علاوہ چاول کی فصل جو کاشت ہو چکی ہے اس کے لیے تو بارشیں بہت فائدہ مند ہیں، اور بارشوں میں چاول کاشت ہو سکتا ہے. لیکن مکئی کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے جس کی کاشت نہیں ہو رہی، کپاس کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے، گنے کی فصل کو فائدہ ہے. اسی طریقے سے جو آم کھڑا ہے اس وقت جنہوں نے ہارویسٹنگ نہیں کی اس کو نقصان ہے. یعنی کہ بارش کے آپ سمجھ لیں کہیں فائدہ ہے کہیں نقصان ہے. تھینک یو، مہربانی.